السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 18ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تو وہ مردہ نہیں بلکہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا درجہ ہے اور انہوں نے شہادت ان کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور ایسے بندوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی جانب سے رزق عطا فرماتا ہے اور ان کو کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بڑے مزے اڑاتے ہیں اور بڑے خوش و خرم ہو جاتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کبھی کسی سے ڈر خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کی راہ میں وہ مارے بھی جائے، اگر کوئی ظالم ان کو قتل بھی کر دے تو وہ اس سے نہ گھبرائیں اور ہمیشہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہم خود آنکھوں دیکھا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے تو اس پر کس طرح سے لوگ اس کو تنگ کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک مسلمان ہے اور جب اس کو ستایا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو جائے، لیکن سچا پکا مسلمان وہی ہے جو ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، دین اسلام پر مر مٹ جاتا ہے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اب جو بے ایمان ہوتا ہے وہی موت سے ڈرتا ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ تو یاد رکھ لے، مسلمان کے اندر شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کو اللہ کی راہ میں موت، اگر اس کو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کا موقع بھی مل جائے تو اس کو ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا ہے بلکہ خوشی خوشی قربان ہو جانا ہے اور اس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے ہمیشہ ہر صورت میں قائم رہنا ہے۔ اب آج کا جو مضمون ہے، آج کی جو آیتیں ہیں، اس کے اندر ہم کو یہی جذبہ دلانے کے لیے صحابہ کی مثال اور ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کیسے جذبہ تھا، وہ کس طرح سے ہر وقت تیار رہتے تھے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے۔ جب کوئی موقع ان کے لیے مل جاتا تو وہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکل جاتے۔ اللہ کا یہ فرمان سنیے جو کہ جنگ احد کے تناظر میں ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، یعنی جن لوگوں نے زخم لگنے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا تو ان میں جو نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جنگ احد میں جب کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا اور اس کے بعد مسلمان جب ڈٹ کر ان کا دفاع کرنے لگے تو پھر وہ وہاں سے بھاگ نکلے، اور جب بھاگ کر ابو سفیان جو ان کے قائد تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، تو مقام روحہ پر جا کر رک گئے اور اب انہوں نے وہاں پر یہ پلان بنانا شروع کیا کہ ہم تو جیتا ہوا میدان چھوڑ کر آ گئے، ہم نے تو کافی سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، پھر کیوں بھاگ گئے؟
چلو دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنا چاہیے. تو اس طرح سے پھر پلاننگ ہو رہی تھی. لیکن ادھر مسلمانوں کو جب اس بات کا علم ہوا، حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار فرمایا. جو جنگ احد میں جو صحابہ شریک تھے ان کو جمع فرمایا، 70 کے قریب حضرات تھے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ چلو ہم کو ان کفار کا مقابلہ کرنا ہے. تو جیسا کہ حضور نے یہ بات فرمائی تو صحابہ جو کہ جنگ احد میں بڑا ان کا نقصان ہوا، کافی سارے زخمی ہو گئے. تو اب یہ زخموں سے چور صحابہ تھکی ماندی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے جیسے ہی ان کو بلایا فوری طور پر لبیک کہتے ہوئے وہ حاضر ہو گئے. اپنے زخموں کی، اپنے تھکان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ حضور نے بلایا ہے چلو ہم کو حاضر ہونا ہے. تو اسی حالت میں وہ حضرات پھر حضور کے ساتھ تیار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب مدینے سے باہر نکل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں صحابہ کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے نیکوکاری اختیار کی، جنہوں نے نیک کام کیے اور پرہیزگاری اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے بندوں کے لیے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے. تو اس کے اندر صحابہ کی شان و تعریف بیان فرمائی گئی. پھر مزید آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی جنگ احد کے تناظر کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی جا رہی ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے بعض آدمیوں نے آ کر بیان کیا تھا کہ دشمنوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کی ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس بات سے ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. تو یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی رضامندی کے تابع رہے. اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ خوف دلانے والا ایک شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے، مگر تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ کفار دوبارہ پلٹ کر وار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو حضور نے جب صحابہ کرام کو جمع فرمایا تو اب اسی کے تعلق سے یہ بات ذکر فرمائی جا رہی ہے کہ جب ابو سفیان جو کہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، جنگ احد سے جب واپس بھاگ رہے تھے اپنے لوگوں کو لے کر، تو اس وقت یہ بات کہتے ہوئے ابو سفیان یہ چلے گئے کہ ہم مقام بدر میں پھر ملیں گے. یعنی اب جنگ احد کے بعد جو ہماری جو لڑائی ہوگی بدر کے میدان میں ہوگی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ضرور ہوگی، اگر اللہ نے چاہا تو برابر یہ واقعہ یہ جنگ ہو کر رہے. اب اس طرح سے ابو سفیان جو مقام روحہ پر جا کر وہاں پر پڑاؤ ڈال دیے اور وہاں پر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام نعیم بن مسعود ذکر کیا گیا. اور ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو میں نے آتے ہوئے جنگ احد سے واپسی کے دوران میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، یہ للکار دیتے ہوئے آیا ہوں کہ میدان بدر میں اب پھر دوبارہ ہماری جنگ ہوگی، لیکن مجھ کو بڑا ڈر خوف ہو رہا ہے کہ اب میں کیسے لڑوں گا ان سے. لیکن تم جاؤ، میں یہ ڈر تو ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن میں تم کو کافی سارا پیسہ دوں گا اور تم جا کر مسلمانوں کے اندر ہمارے بارے میں ڈر خوف بٹھا دو کہ کفار بہت زیادہ کافی سارا لشکر جمع کر چکے ہیں، اگر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا مسلمانوں کا، جیسا کہ جنگ احد میں ہوا. تو اب وہ نعیم بن مسعود
وہ شخص مدینے کو آتا ہے اور آ کر صحابہ کرام کے درمیان میں اس طرح سے افواہیں پھیلانا شروع کر دیتا ہے، کفار کی تعریف کرتا ہے کہ کفار نے بہت بڑا لشکر جرار تیار کر لیا ہے، اگر تم مقابلے کے لیے وہاں پر جاؤ گے تو تم لوگ مارے جاؤ گے، لہذا میری ناقص رائے ہے، مشورہ ہے کہ تم لوگ وہاں پر نہ جاؤ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی تھی صحابہ کو کہ ہم کو چلنا ہی چلنا ہے، اگر تم لوگ اگر نہیں آؤ گے تو میں تنہا ہی نکل پڑوں گا، میں اکیلا ہی وہاں پر مقابلے کے لیے چلا جاؤں گا۔ تو اب صحابہ کرام کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے، بلکہ جیسا ہی حضور نے یہ بات کہی چلنا ہے تو صحابہ بھی تیار ہو گئے، اور اس طرح سے ان کے ایمان کی حرارت بیدار ہوئی اور ان کا ایمان کا جوش اور زیادہ بھاری ہو گیا اور جوش مارنے لگا، اور سارے کے سارے صحابہ حضور کی قیادت میں یہ کلمات پڑھتے ہوئے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمات پڑھتے ہوئے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی بہترین بگڑی بنانے والا ہے، وہی کارساز ہے۔ تو یہ کلمات پڑھتے ہوئے وہ صحابہ حضور کے ساتھ نکل پڑے، اور مدینہ منورہ سے قریب 8 میل دور پر حمراء الاسد نامی ایک مقام پر حضور نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور پھر اس طرح سے جیسا ہی ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ نعیم بن مسعود کو جو بھیجا گیا تھا وہ حربہ کام نہیں آیا، وہ چال نہیں چل سکی برابر، تو لہذا اب ابو سفیان کے اندر اور مضبوط ڈر بیٹھ گیا، اور وہاں سے ابو سفیان اور کفار کا سارا لشکر وہاں سے مکے کو واپس لوٹ گیا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان جو کہ اتنا جنگ احد میں ان کو نقصان ہوا اور وہ تھکے ماندے تھے، زخموں سے چور تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، حضور کی بات پر لبیک کہتے ہوئے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈر ان کفار کے دلوں میں بٹھا دیا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کی ہیبت ان کے اوپر طاری ہو گئی، اور وہ خود اتنا کافی سارا لشکر رکھتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اسی کو ذکر فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے میدان بدر تک گئے، اور میدان بدر میں قریب کافی دن 15-20 دن حضور نے وہاں پر گزارے، اور اسی وجہ سے اس واقعے کو بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارتی سامان بھی ساتھ لے گئے تھے تو وہاں پر فروخت فرما دیے، اور اتنے دن گزارے کہ کفار آئے اور ہم سے لڑے، جو تم نے چیلنج کیا تھا، ابو سفیان جو چیلنج کر کے گیا تھا کہ ہم مقام بدر میں ملیں گے، وہاں پر لڑیں گے، تو آؤ ہم یہاں پر تیار ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کا ڈر کفار کے دل میں ڈال دیا تھا، وہ ہمت نہیں جٹا پائے اور مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں، اور اس طرح سے حضور اور صحابہ کرام جو بھی تجارت کا سامان تھا وہاں پر بیچ دیے، اور پھر مدینہ منورہ کو خوشی کے ساتھ وہ واپس لوٹ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ کرام کی تعریف بھی فرما رہا ہے، اور ہم کو نصیحت بھی فرما رہا ہے کہ چاہے تم تعداد میں کم کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے پاس سامان بھی کیوں نہ ہو برابر، چاہے تم زخموں سے چور کیوں نہ ہو، لیکن جب تمہارے اندر ایمان موجود ہے، اگر تمہارے اندر تقویٰ موجود ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند رہو گے، تو دیکھ لو کس طرح سے ہم تم کو کامیابی سے نوازتے ہیں، کس طرح سے ہم تمہارا ڈر لوگوں کے دلوں میں، کفار و مشرکین کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں فرمائے ہیں کہ ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے، نہ موت کا ڈر ہو، نہ اپنی جان کا ڈر ہو، نہ اپنے مال کا ڈر ہو، بلکہ ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا تو پھر میرا حشر کیسے ہوگا، اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر ایک مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اور جو ڈر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، موت کا ہو یا مال کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، تو یہ ڈر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا کہ نعیم بن مسعود جو کہ شیطان کا ایک چیلے کے طور پر اس کو یہاں پر پیش کیا گیا کہ ابو سفیان نے لالچ دے کر بھیجا کہ مسلمانوں کے اندر ڈر کو پھیلا دو تاکہ وہ ہمارے مقابلے سے رک جائیں، وہ نہ آئے، لیکن نعیم بن مسعود جو اتنی ساری کوشش کر لیا کہ مسلمانوں کو ڈرا سکے، لیکن کوئی کام اس کا نہیں چل پایا، اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو پائی، بلکہ مسلمانوں نے اور ایمان کی حرارت کی بنیاد پر وہ اور طاقتور ہو گئے اور مضبوطی کے ساتھ وہ قدم جماتے ہوئے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے وہ آگے نکل پائے. تو آج بھی جو ہمارے درمیان میں ہم جو زمانے میں گزار رہے ہیں زندگی، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفار کا جو ڈر ہمارے اندر بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ اتنی ساری تعداد میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یاد رکھ لیں مسلمان کو جب تک وہ ایمان پر مضبوط قائم رہے گا، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی پابندی کرتا رہے گا، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب اور بامراد کر دے گا. چاہے وہ تعداد میں کتنے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس کتنا ہی پاور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان جو متقی پرہیزگار ہوگا، جو سچا مخلص مسلمان ہوگا، اس کے سامنے ٹکنے نہیں دے گا، بلکہ ان لوگوں کو، کفار و مشرکین کو، غیروں کو زیر کر دے گا. تو یہ ہمارے لیے آج کی جو آیتیں ہیں بہت بڑا سبب ہے. ہم کو نہ اپنی موت سے ڈرنا ہے، نہ مال سے ڈرنا ہے، نہ کسی حکومت سے ڈرنا ہے، نہ کسی سے بھی نہیں ڈرنا ہے. بس ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، فکر کرنا ہے، ایمان کی فکر کرنی ہے. تو ہم خود اپنے ایمان کی فکر کریں، سلامتی کی دعائیں کریں، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی سے نوازتا ہے، کیسے ہمارا ڈر لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.